محبت بازی آخر، تحریر ہما قریشی، ایپیسوڈ نمبر 13 and 14۔ صبح کا سورج انگڑائیاں بھرتا اس وادی میں اپنی کرنیں بکھیرتا مکمل طور پر طلوع ہو چکا تھا۔ منہ پر تیز سورج کی روشنی پڑی تو اقصیٰ ایک انگڑائی بھر کر بیدار ہو گئی تھی۔ ارد گرد میں نظر دوڑائی تو وہی خالی کمرہ تھا جس میں فرش پر ایک میٹرس پڑا تھا جس پر وہ اس وقت موجود تھی۔ سستی سے اٹھ کر بیٹھی، بالوں کا جوڑا بنا کر سمیٹا، ساتھ رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، کھڑے ہو کر ہاتھ سے کپڑوں کی شکن دور کرتی دروازے کے قریب آئی۔ بہت آہستہ سے بنا آواز کے دروازہ کھول کر ایک نظر باہر ڈالی۔ سامنے نظر آتے چھوٹے سے کچن میں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اقصیٰ نے ایک آرام دہ سانس فضا کے سپرد کی اور کچن کی جانب آئی۔ وہیں سنک میں کھڑے ہو کر منہ دھو کر پیچھے ہوئی تھی۔ گڈ مارننگ رپورٹر، پیچھے سے ابھرتی شوق بھری آواز پر اقصیٰ چونک کر اچھل پڑی۔ بے ساختہ رخ موڑ کر پیچھے دیکھا جہاں ٹائیگر نقشق سے تیار بڑی نفاست کے ساتھ اپنے ملنگا جیسے بالوں کو پیچھے سیٹ کیے وہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا تھا، جبکہ ہونٹوں پر وہی کمینگی بھری مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اقصیٰ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سائڈ سے نکلنے لگی۔ وہ فوری اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ اقصیٰ کی پیشانی پر ناگواری سے بل پڑ گئے۔ ہٹو میرے راستے سے، سرد لہجے میں کہا۔ کیوں؟ ناشتہ نہیں کرنا رپورٹر؟ یا پھر اتنے دن سے قید میں رہ کر بھوکا رہنے کی عادت ہو گئی ہے؟ وہ شوخی سے مسکرایا۔ میں نے کہا ہٹو میرے راستے سے، وہ دانت کچکچا کر پھنکاری۔ اور اگر نہیں ہٹوں تو؟ اس نے شرارت سے اس کے بالوں کی ایک لٹ کھینچ کر چھیڑا۔ اقصیٰ بدک کر پیچھے ہوئی۔ راستہ چھوڑو میرا ورنہ، غصے سے بولتی وہ چند لمحوں کے لیے ٹھہری۔ ورنہ؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ ورنہ میں یہ گلاس تمہارے سر پر مار کر تمہارا سر کھول دوں گی۔ پاس رکھا گلاس اٹھا کر وہ تیز سے گویا ہوئی۔ اوہ، ایک ہی رات میں اتنے پر نکل آئے، کمال ہے بھائی۔ وہ مسلسل تنگ کر رہا تھا، جبکہ اقصیٰ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ چلو آؤ، اس خوشگوار صبح کے صدقے تمہیں باہر سے ناشتہ کرواتا ہوں۔ آنکھوں میں مخصوص چمک لیے وہ جیبوں میں ہاتھ پھنسا کر فراخ دلی سے بولا۔ اقصیٰ کے ہاتھ سے گلاس چھین کر ایک جانب رکھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، کہیں نہیں جانا مجھے، بہت شکریہ آپ کا، اب ہٹو میرے راستے سے۔ وہ دانت کچکچا کر آنکھوں میں سرد مہری لیے غصے سے پھر سائڈ سے نکلنے لگی۔ ارے ارے رپورٹر، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ چلی جانا آرام سے، پہلے ذرا ناشتہ تو کروا دو مجھے۔ وہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے کے انداز میں کچن میں واپس لایا۔ چھوڑو مجھے جاہل انسان، تمہیں ایک بار کی بات سمجھ نہیں آتی؟ اب میں یہ گلاس سچ میں تمہارے سر پر مار دوں گی۔ وہ مسلسل اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں واپس گلاس اٹھا کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ سیدھی کھڑی رہو رپورٹر، میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش بھی مت کرنا، سمجھی؟ وہ اسے مزاحمت کرتا دیکھ اس کا ہاتھ جھٹک کر یکایک سخت لہجہ اپناتا تیز آواز میں بولا۔ اقصیٰ اس کی سخت آواز پر مزاحمت ترک کرتی سہم کر ٹھہر گئی، جبکہ وہ ایک گھوری سے نوازا گول ٹیبل کی جانب آیا تھا۔ یہ ناشتہ رکھا ہے، چپ چاپ اسے کھا لینا، چھوٹا یہیں پاس میں ایک کام سے گیا ہے، کچھ دیر تک واپس آ جائے گا۔ میں ایک کام سے جا رہا ہوں، اور ہاں، زیادہ ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ سر چپاٹ سی آواز میں ہدایت کرتا آخر میں تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا، جبکہ اقصیٰ تم سادے خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ چند منٹوں پہلے کی لہجے کی شوخی اب ہوا ہو گئی تھی۔ چلو اب ناشتہ کرو تاکہ تمہیں اپنے سامنے ہی کمرہ نشین ہوتا دیکھ لوں۔ وہ کیا ہے نا رپورٹر، تم بہت زیادہ چالاک ہو، اور ایسی چالاکی ٹائیگر کے اڈے پر تمہیں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے۔ وہ ذرا قریب آ کر کان کے پاس سرگوشی کرتا آنکھ بلنک کر کے مسکرایا تھا۔ اقصیٰ ناگواری سے اس پر ایک نظر ڈال کر پیچھے ہوئی۔ وہ مسکرا کر کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چلو اب بیٹھ کر ناشتہ کرو، کھڑی کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ ناشتے کی جگہ کہیں ٹائیگر کو تو کچا چبانے کا ارادہ تو نہیں ہے رپورٹر کا؟ ٹائیگر آنکھوں میں شرارت لیے لائٹر سے سگریٹ جلاتا آنکھ دبا کر بولا۔ اقصیٰ نے حقارت بھرے انداز میں منہ پھیرا۔ حرام اور زیادہ چربی والی چیزوں کو منہ نہیں لگاتی میں۔ ٹائیگر کی شوخ نظریں خود پر مرکوز دیکھ اقصیٰ چند لمحوں بعد غصے سے بڑبڑا کر کچھ فاصلے پر رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ ٹائیگر اس کے بگڑے تیوروں پر ایک زوردار کہکا لگا کر ہنسا تھا، جبکہ وہ اپنی آنکھیں نکالے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ ارے گر گئی؟
ٹائیگر بے ساختہ بولا۔ اکثر گڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ کیا؟ کہاں؟ وہ نیچے جھکی جبکہ وہ اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ کیا؟ اس نے چھمبے سے پوچھا۔ تمہاری آنکھیں اتنی باہر نکلنی تھی، مجھے لگا گر گئیں۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اکثر ضبط سے آنکھیں میچ کر رہ گئی۔ چلو بہت مذاق ہو گیا رپورٹر، اب ناشتہ کرو۔ وہ ایک دم سیریس ہوا۔ اکثر نے کچھ اس انداز میں آنکھیں گھمائی تھی۔ کیا واقعی؟ پھر ناشتے کی جانب متوجہ ہوئی جو چائے کے ساتھ سلائس پر مشتمل تھا۔ چلو رپورٹر، نکلتا ہوں، بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس جنگل میں بھوکے گھومتے شیر چیتے تمہیں چیر پاڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ جاتے جاتے اسے ڈرانا ہرگز نہیں بھولا تھا۔ فکر نہیں کرو، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اب جب سوراخوں میں سر ڈال ہی دیا ہے تو تم جیسے موصلے سے کیا ڈرنا، تمہیں حوالات کے پیچھے کروا کر ہی دم لوں گی۔ وہ اطمینان بھرے انداز میں اس کا سکون غارت کرنا چاہتی تھی۔ باہر کی جانب جاتا ٹائیگر ٹھٹک کر کہکا لگا کر پلٹا تھا۔ سچ بتاؤ رپورٹر، ویسے اب تو تم میری پیاری بیوی بن گئی ہو تو حوالات میں میرے لیے خاص انتظامات تو کروائے ہوں گے۔ وہ پلٹ کر آتا، کرسی پر جھکنے کے سے انداز میں قریب آتا، مزے سے بولا تھا۔ ہٹو پیچھے جنگلی انسان۔ اکثر نے پاس رکھا کانٹا اس کے ہاتھ میں کھوپنا چاہا، جسے ٹائیگر نے بروقت ہاتھ تھام کر اس کی یہ کوشش ناکام کر دی۔ نہ رپورٹر، اپنی طاقت آنے والے وقت کے لیے بچا کر رکھو، بہت اشد ضرورت پڑنے والی ہے تمہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں وارننگ دیتا مزید کوئی بات کیے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اکثر نے پاس رکھا گلاس اٹھا کر لکڑی کے فرش پر پھینکا تھا، جو گرتے ہی جھناک کی آواز کے ساتھ چکنا چور ہو گیا تھا، جیسے اس وقت اسے اپنی ذات محسوس ہو رہی تھی، یوں ہی ٹوٹی بکھری ہوئی سے۔ ٹائیگر کے جانے کے بعد اکثر کتنی ہی دیر سر میز پر گرا کر بے آواز آنسو بہاتی رہی تھی۔ کبھی باپ کی یاد آتی تو کبھی ماں کی، کبھی جمشید صاحب کا شفقت برا لمس یاد کر آنکھیں بھیگ سی جاتی تو کبھی شگفتہ بیگم کی نصیحتیں یاد کر وہ پھبک کر رو پڑتی۔ کتنا ڈانٹتی تھی وہ، کتنا منع کرتی تھی اسے کہ نہ الجھے ان لوگوں سے، بلکہ شادی کر اپنے گھر جائے، مگر اس نے نہیں سنا تھا۔ اور آج کیا ہوا تھا؟ وہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ اس دلدل میں ڈوب جانے کے بعد اس کے ماں باپ سب اسے یہی اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ وہ تو بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ آخر کس کے کندھے پر سر رکھ کر اپنا غم ہلکا کرتی، یا پھر کس سے جا کر شکایت کرتی؟ ماں زیادہ یاد آ رہی تھی یا باپ، اس کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ صبح سے دوپہر ہونے کو آئی تھی مگر وہ ہنوز ساکت سی بیٹھی تھی۔ اب تو کوئی روشنی کی کرن بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ٹائیگر سے تو ہمت کر کے کہہ دیا تھا، مگر وہ اکیلی جان اتنی بڑی دنیا کا آخر کیسے سامنا کرتی، یا کیسے کہتی کہ کہاں جاتی؟ اس چھت کے نیچے تو پھر بھی اپنا آپ کچھ محفوظ لگ رہا تھا۔ اگر یہاں سے قدم باہر رکھتی تو شاید سب گوا بیٹھتی۔ اس ظالم انسان نے تو اسے بالکل بے بس بے سہارا کر کے چھوڑ دیا تھا، جہاں ہنسو بہانے کے سوا کوئی اور چارہ باقی نہیں تھا۔ عادل بھی جانے کہاں رہ گیا تھا۔ تھکا کر آنکھیں پونچھ کر وہ مایوس سی اٹھ بیٹھی تھی۔ شکست قدم اٹھا کر ہٹ کی کھڑکی کے نزدیک آئی۔ دور تک پھیلی وادی میں قدرت کے حسین مناظر بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کی ذات پر چھائی اداسی کم کرنے سے قاصر تھی۔ سر دیوار سے ٹکائے وہ وہیں کھڑی تھی، جبھی کہیں دور سے اذان کی آواز کانوں میں آئی تھی۔ نہ جانے کتنے دن بعد اذان کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ مؤذن کے الفاظ اس کی رگوں پہ میں سکون پہنچا رہے تھے۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی گزر گئے، اذان کی آواز آنا بند ہو گئی تھی۔ آہستہ سے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر اب خوبصورت لگنے لگا تھا۔ عصر کے بعد کا وقت تھا۔ اچانک شگفتہ بیگم کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے۔ اللہ جب اپنے بندے پر ایک در بند کرتا ہے نا تو 70 دروازے مزید کھول دیتا ہے۔ اس رب کی نعمت سے کبھی مایوس نہ ہونا جب تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ ہم تمہارے ماں باپ بھی نہیں۔ جب تمہارے ساتھ وہ ہوگا، وہی اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تمہیں کیا گمان ہے وہ مشکل وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ قدر نہیں۔ اس بھری دنیا میں وہ واحد سہارا ہے جسے ایک بار پکارنے پر وہ تمہاری پکار سنے گا، تمہیں مایوس نہیں لوٹائے گا۔ اور جب اللہ سے بات کرنی ہو تو بہترین ذریعہ نماز ہے۔ نماز پڑھو، یہ اس خالق مالک سے مخاطب ہونے کا سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے۔ وہ ہم سب کا رب ہے، اس ظالم کا بھی جو آج تمہارے خلاف ہے، اور تمہارا بھی جو آج آزمائش میں ہو۔ پکارو اسے اور دعا کرو، آزمائش ختم ہونے کی نہیں بلکہ اس آزمائش کا ڈٹ کر سامنا کرنے کی۔ بے شک وہ اپنے عظیم بندوں کو ہی آزمائش کے لیے چنتا ہے۔ صبر رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسے یاد تھا
جب جب وہ اپنی کسی بھی ناکامی پر مایوس ہوتی تھی تو شگفتہ بیگم اسے اسی طرح حوصلہ دیتی تھی، مگر آج اس آزمائش میں تھی۔ وہاں تو صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، چاہ کر بھی صبر کرنا ناممکن سا لگ رہا تھا۔ ماما، آپ کہتی تھی اکثر تم بہت جلد باز ہو، غصے والی ہو، منہ پھٹ ہو، کسی کا لحاظ نہیں کرتی، جو دل میں آتا ہے بول دیتی ہو، یہ جانے بغیر کہ تمہارے سخت الفاظ مقابل کے دل پر کس قدر کاری وار کریں گے۔ جلد باز اور غصہ غضبناک انسان زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ٹھوکر ضرور کھاتا ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں نرمی نہیں ہوتی، اور نرمی سے بات کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب میں بار بار دیتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی بات آج درست ثابت نہ ہوتی؟ آج میری زبان کی تیزی ہی مجھے اس نہج پر لے آئی ہے جہاں میں اپنا سب گوا بیٹھی ہوں۔ مانتی ہوں سب ٹھیک کہتی تھی آپ، یہ عیب ہے مجھ پہ، مگر میں منافق تو نہیں ہوں۔ جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر وٹ کرتا ہے۔ مجھ سے غلط باتیں برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں رکھا جاتا۔ آپ تو واقف تھی نا میری عادت سے، میں دل کی ہرگز بری نہیں ہوں، تو پھر میرے حصے میں یہ آزمائش کیوں؟ اپنے خیالوں میں اکثر شگفتہ بیگم سے مخاطب اپنے سود اور زیاں کا حساب لگا رہی تھی۔ روتے روتے وہ کمرے میں آ گئی تھی، دل چاہا کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے، مگر شیطان نے ورغلانے کا مکمل کام کیا تھا اور وہ مایوس ہوتی میٹرس پر گرتی روتے روتے سو گئی تھی۔ اکثر کی روتے روتے کب آنکھ لگ گئی تھی پتہ نہیں چلا تھا۔ سفید لباس میں نہ جانے کون تھا چہرہ واضح نہیں تھا، مگر کوئی آواز تھی جانی پہچانی سی جو بہت قریب سے ابھری تھی۔ اور میں بھی تو تم سے کہتی تھی کہ اکثر غصے کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور قرآن میں بارہا تاکید کی گئی ہے کہ نرمی سے بات کیا کیجیے، حتیٰ کہ فرعون تک سے نرمی سے بات کرنے کی تاکید کی گئی۔ تو تم انسان اپنے لہجے میں تلخی گھول کے کیوں سمجھتے ہو کہ کسی کا دل دکھا کر، کسی کی دل آزاری کر کے تم سکون سے رہو گے؟ خواہ کہ تم صحیح ہو، حقیقت پسند ہو، مگر کسی کے باطن سے واقف نہیں تم نہیں جانتے کون کس عمل سے گزر رہا ہے۔ انسان کو بار بار نرمی سے بات کرنے کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ یہی تمہارے صبر کا امتحان ہے کہ تم غلط بات سنو اور تحمل مزاجی سے کام لو۔ صبر رکھو، اپنی برداشت آزماؤ، سامنے والے کے حسن سلوک کو مات دو۔ یہ کون سی خوبی ہے تمہاری کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی اور ہم حقیقت پسند ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے سامنے والے کی ذات کے پرخچے اڑا دیں؟ تمہاری تربیت کا اندازہ اس وقت لگایا جا سکتا ہے جب تم حق کے ساتھ ہو مگر غلط برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہو، صبر سے کام لیتے ہو، اپنا فیصلہ وقت پر چھوڑتے ہو، یا پھر تلخ زبان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے مقابل سے بدتمیزی نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو۔ اگر حق بات کرنے کے لیے غصہ جائز ہوتا تو کبھی اللہ بار بار نرمی سے بات کرنے کی تاکید نہیں کرتا۔ حسن سلوک یا تمیز سے پیش آنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم میٹھی چری ہو یا پھر دوگلے انسان ہو جو سب کا دل رکھنا چاہتا ہے، جو ایسی گھٹیا سوچ کا مالک ہے۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت اس شخص کو ہے جو معاشرے میں برائی پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، نہ کہ تمہیں جو اللہ کے کہے پر عمل کر رہے ہو۔ دین پر، سنت پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آج اگر دین اسلام دنیا کے جس بھی کونے میں اپنی روشنی سے انسانوں کو نیکی کی جانب مائل کر رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ صحابہ کا، وقت کے اماموں، اولیاء کرام کا حسن سلوک تھا۔ لوگوں کو اسلام کی جانب راغب ہونے پر مجبور کرتا تھا۔ اگرچہ صحابہ بھی یوں ہی حق پر ہونے کے دلائل پیش کر زور زبردستی، غصے یا تیز زبانی سے کام لیتے، تو کیا آج دین اسلام 1400 سالوں بعد بھی ہم میں موجود ہوتا؟ کیا چوک در چوک لوگ اسلام میں داخل ہونے کی چاہ کرتے؟ کیا اللہ کی آیات سننے کے بعد انسانوں کے دلوں کی سختی زائل ہوتی؟ کیا یہ اسلام جو اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، غیر مذہب کے لوگ اسلام میں پیدا ہونے کی چاہ کرتے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل کرتے؟ زبان کی شیرینی بہت معنی رکھتی ہے، کیونکہ یہی سے تمہارے ماں باپ کی تربیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ہر جگہ حسن سلوک روا رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے اپنے اندر صبر اور برداشت پیدا کرو۔ تمہارا اصل امتحان یہی ہے کہ تم اپنے لہجے کی تلخی پر قابو کر سکو، کیونکہ ہر انسان کی نظر میں وہ درست ہوتا ہے۔ مقابل کو قائل کیسے کرنا ہے یہ تمہارے ظرف اور زبان کی نرمی پر منحصر کرتا ہے۔ نیم غنودگی کی حالت میں شگفتہ بیگم کے وہ الفاظ گونج رہے تھے جنہیں وہ چاہ کر بھی یاد نہیں رکھ سکی تھی۔ مودی مودی سی آنکھیں کھولی اور نگاہ اوپر کو اٹھائی تو سامنے کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اف، میرا سر! تھکن اور مسلسل سوچوں اور رونے کے باعث سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ رپورٹر، رپورٹر! ٹائیگر کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر اقصیٰ کے حواس جھنجھلا اٹھے تھے۔ وہ غسل بندی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اتنے دن کی سوچوں اور تھکن کے باعث پورا جسم درد کر رہا تھا، ہاتھ میں تکلیف مزید بڑھ گئی تھی۔
کیا؟ وہ جھجک کر باہر آئی تھی جہاں ٹائیگر سامنے ہی کھڑا اس کا سرخ چہرہ دیکھ رہا تھا جو شاید بخار کی وجہ سے تپ رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے، ٹائیگر نسیں اسی پر جمائے وہیں سے پکار رہا تھا۔ ہاں ہاں آ رہا ہوں، کیا ہوا؟ مرا نہیں ہوں۔ وہ بکلاہٹ میں دوڑ کر وہاں آیا تھا۔ اس رپورٹر کی مرہم پٹی نہیں کی تھی تو نے؟ اس نے آئی برو اٹھایا۔ جب میں گھر آیا تو رپورٹر، اس کی تیز کھوری پر وہ سٹپٹا کر سیدھا ہوا۔ میرا مطلب ہے اکثر باجی سو رہی تھی۔ وہ بڑا ناپ تول کر بولا تھا۔ اکثر کے ماتھے پر ناگواری کی شکن نمودار ہوئی۔ تو اب کر دے، ایسا نہ ہو وقت سے پہلے مر جائے گی رپورٹر۔ ابھی تو اس نے مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج رہا ہے۔ وہ کمینگی سے مسکرایا۔ آئیے اکثر باجی، میں آپ کی پٹی کر دوں۔ ٹائیگر نے اس کے طرز تخاطب پر نظریں گھمائیں۔ خیر، اسے کیا؟ مجھے نہیں کروانی کوئی پٹی، کوئی احسان نہیں چاہیے مجھے تمہارا۔ اکثر نے قوت سے غصے سے پھنکاری۔ تمہاری مرضی۔ اسے بے نیازی سے کندھے اچکائے اور واپس پلٹ گیا۔ کتنی ہی دیر اکثر غصے سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ منحوس ٹپوری کھانے کو ہی پوچھ لیتا۔ حواس اور حالات بحال ہوئے تو جسم کا ایک ایک حصہ کمزوری سے ٹوٹ سا رہا تھا۔ کچھ دیر ہونٹ چبا کر بے بسی سے واپس پلٹنے لگی تھی جب ٹائیگر کی سرد آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ مجھے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کروانے کے لیے تمہیں تندرست ہونا بہت ضروری ہے رپورٹر۔ تم زندہ رہو گی جبھی تو مجھے پھانسی چڑھانے کا نیک کام از خود اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے سر انجام دے سکو گی، ورنہ اگر بھوک سے ہی مر گئی تو مجھ جیسے کرمنل گینگسٹر ٹپوری کو سزا کیسے دلواؤ گی؟ وہ ہاتھ میں پکڑے سیب کا بائٹ لیتا، شرارت سے اس کے نزدیک ہوتا، اسپاٹ انداز میں بولا۔ چلو شاباش، یہ رکھا سامان، جو کھانا ہے خود بناؤ اور کھاؤ۔ رپورٹر کے ابا حضور یہاں خاص ملازم لگا کر نہیں گئے تھے اکثر باجی کی خدمت گزاری کرنے کے لیے۔ اکثر کا بس صحیح چل رہا تھا، سامنے رکھی چھری اٹھا کر ایک ہی بار میں قصہ تمام کر دے۔ گڈ نائٹ رپورٹر۔ بالوں میں ہاتھ گھماتا مانی خیزی سے ایک آنکھ دباتا مخصوص انداز میں مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ جبھی پیچھے وہ خاموش کھڑی رہ گئی تھی۔ ٹائیگر کا کچھ پتہ لگا؟ نادی نے پہلا سوال یہی کیا تھا۔ نہیں، جواب مختصر تھا، اور وہ اس کا چمچا۔ کہا تھا نا نظر رکھو اس پر، مگر تم پتہ نہیں کون سی دنیا میں گم رہتے ہو۔ وہ تیش میں دھاڑا تھا۔ سارا چکر اس رپورٹر کا ہے۔ لڑکی ذات کی وجہ سے بڑے بڑے سرماؤں کو ڈھیر ہوتے دیکھا ہے۔ اس لڑکی کا پتہ لگاؤ۔ ٹائیگر کا تو باپ بھی سر کے بل نادر کے پیروں میں آئے گا۔ وہ سگار کا ایک گہرا کش لگا کر پھنکارا۔ اور اس مال کا کیا کرنا ہے سر؟ اس نے مؤدب انداز میں پوچھا۔ ابھی بس خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش، جیسے اس دنیا میں ہو ہی نہیں۔ انہیں اپنی سوچ کے گھوڑے دوڑانے دو۔ اب بات ٹائیگر کے سامنے آنے کے بعد ہی ہوگی۔ یہ غداری ٹائیگر کو بہت مہنگی پڑے گی۔ وہ جانتا نہیں کہ کس سے پنگا لیا ہے۔ ٹائیگر کی گمشدگی اسے پاگل کیے دے رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ ٹائیگر اور اس کے خراب تعلقات کی خبر جنگل میں آگ کے مانند پھیل گئی تھی۔ اوکے سر۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل گیا تھا۔ بڑا کٹھن ہے راستہ، جو آ سکو تو ساتھ دو۔ یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو۔ بڑے فریب کھاؤ گے، بڑے ستم اٹھاؤ گے۔ یہ عمر بھر کا ساتھ ہے، نبھا سکو تو ساتھ دو۔ جو تم کہو، یہ دل تو کیا، میں جان بھی فدا کروں۔ جو میں کہوں بس ایک نظر، لٹا سکو تو ساتھ دو۔ میں ایک غریب بے نوا، میں ایک فقیر بے صدا۔ میری نظر کی التجا، جو پا سکو تو ساتھ دو۔ ہزار امتحان یہاں، ہزار آزمائشیں، ہزار دکھ، ہزار غم، اٹھا سکو تو ساتھ دو۔ یہ زندگی یہاں خوشی غموں کا ساتھ ساتھ ہے، رلا سکو تو ساتھ دو، ہنسا سکو تو ساتھ دو۔ مخصوص انداز میں قلم کی رفتار جاری تھی، مگر جذبات سے نابلد انسان قبل لفظوں کی گہرائی سمجھ سکا ہے۔ کوئی درد تھا یا تکلیف، یا پھر ایسا غم جو سینے میں ناسور بن کر بیٹھ گیا تھا۔ مگر جو بھی تھا، کینسر سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا تھا، جو پل پل گزرتے لمحوں کے ساتھ دیوار حیات کی بنیادیں تک ہلاتا جا رہا تھا۔ ان قریب دیوار ڈھہ جانے کو تھی۔ ان قریب کوئی اس بوجھ تلے اپنی سانسیں گنوانے والا تھا۔ ان قریب اب انصاف کا وقت تھا۔ یہاں آؤ لڑکی۔ وہ یونیورسٹی کے پہلے دن انتہا کی ڈری سہمی سی تھی۔ جی بولے۔ اعتماد برقرار رکھنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ آج پہلا دن ہے یونیورسٹی میں۔ مقابل کی آنکھوں میں ہمہ وقت رہنے والی شرارت ہنوز برقرار تھی۔ جی جی۔ وہ 3-4 لڑکوں کا گروپ دیکھ ذرا گھبرا سی گئی تھی۔
اپنی کلاس ڈھونڈ رہی ہو کیا؟ وہ دونوں لڑکے کھڑے ہو کر اب اس کے گرد چکر لگانے کیسے انداز میں گھومتے اسے بکھلائی دے رہے تھے۔ آؤ ہم تمہیں ڈپارٹمنٹ کا راستہ بتا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے فوری آفر کی تھی۔ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ انکاری ہوئی۔ ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں؟ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کیوں خواری کاٹیں گی؟ آئیے ہم آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان تینوں کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کے ڈرے ڈرے تاثرات انہیں لطف دے رہے تھے۔ آؤ فالو می۔ ان میں سے ایک زبردستی اسے اپنی ہمراہی میں لیے آگے بڑھا، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی پیروی کرنے پر مجبور تھی۔ سب کی دبی دبی ہنسی وہ اپنی پشت پر محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے دوسرے ساتھی کو شرارت سے اشارہ کرتا آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی ان کی تقلید میں بغیر آگے پیچھے دیکھے چلتی چلی جا رہی تھی۔ ہیلو نیو کمر، ہاں؟ پیچھے سے آتی ایک لڑکی دھب سے اس کی کمر پر ہاتھ مار کر شرارت سے چھیڑتی آگے چل دی۔ وہ گھبرا کر پیچھے دیکھتی اب بھونکوں کی طرح ارد گرد میں دیکھ رہی تھی، جہاں سب اسے دیکھ دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ تم کیوں رک گئی معصوم لڑکی؟ چلو نا، وہ بھی اپنی بے ساختہ امڑانے والی ہنسی دبا کر بولا۔ ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ پیچھے سے آتی ایک لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ اس کی کمر پر جڑ دیا۔ وہ بے ساختہ چیخ اٹھی تھی اور یہی عمل 2 سے 3 بار دہرایا گیا۔ ذلت اور شرمندگی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا سب اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف جاتے راستے میں سیڑھیوں کے قریب ہی کھڑے سارے کے سارے سینئرز اب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، جبکہ وہ خوف زدہ نظروں سے انہیں خود پر ہنسا دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ نہ جانے کیوں اس طرح کر رہے تھے، جبکہ چند ایک فریشرز آنکھ بچا کر وہاں سے چلتے بنے تھے کہ کہیں ان کی شامت ہی نہ آ جائے۔ نہ سمجھ آنے والی اس تصویر پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، جبکہ وہ سارے اسے گھیرے میں لیے کھڑے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اب ہر 2 سیکنڈ بعد کوئی آتا اور اس کی کمر پر زوردار تھپڑ رسید کر جاتا۔ اب وہ وہیں کھڑی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ سب کی ہنسی کو بریک لگا تھا۔ مذاق مذاق میں صورتحال سنجیدگی اختیار کر گئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو دیکھ جیسے اسے چند لمحے منجمد کر گئے تھے۔ ابھی وہ سارے مذاق کی ایک جانب کر سیریس ہوئے۔ ارے پیاری لڑکی، تم تو رو پڑی یار، ہم تو مذاق کر رہے تھے، کیوں گائز؟ ان کے گروپ کی ایک شرارتی سی لڑکی قریب آ کر ایک اور دھب لگا کر کہکا لگاتی مدد سے بولی۔ انہوں نے شرارت میں دھب سے تھپڑ لگاتے پشت پر ایک پیپر چسپاں کر دیا تھا جس پر ہٹ می اپ لکھا ہوا تھا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر وہ آتے جاتے اس کے تھپڑ لگا رہے تھے۔ سامنے کھڑے شاہزین نے بہت غور سے سامنے کھڑی چادر میں لپٹی لڑکی کا یہ انداز دیکھا تھا، جبکہ ساتھ کھڑا جوہان مسلسل ہنس رہا تھا۔ شاہزین نے ان سب کو اشارے سے مزید پریشان کرنے سے باز رکھا اور خود قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھا، تو شرمندگی سے آنکھیں رگڑتی نظر بچا کر وہاں سے بھاگتی چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ سارے کندھے اچکا کر نئے شکار کی تلاش میں نظریں گھمانے لگے تھے، جبکہ شاہزین کی نظریں وہیں ٹک گئی تھی۔ ہیلو، وہ ان سب سے نکاح بچاتا یونیورسٹی کے گارڈن ایریا میں آتا گھاس پر اس کے قریب ہی نشست سنبھال گیا تھا۔ لان کے سادہ سوٹ پر بلیک چادر میں اس کی مومی سے سورج کی تپش سے دمک رہی تھی۔ چھیل سی آنکھوں کو اٹھا کر پاس سے ابھرتی آواز کی جانب دیکھا جہاں وہی لڑکا اس کے ساتھ آلتی پالتی مار کر بیٹھا تھا۔ میرا نام شاہزین ہے، وہ خوش دلی سے اپنا ہاتھ بڑھاتا اپنا تعارف کروا رہا تھا، جبکہ وہ اپنی چادر سر سے ذرا اور خود پر کھینچ کر فاصلے پر جا بیٹھی تھی۔ اونچا دراز قد، صاف سی رنگت، جینز پر وائٹ ٹی شرٹ پر اوپر سے شرٹ پہن رکھی تھی جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جبکہ اپنے گھنے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے وہ بار بار پیچھے کرتا ٹھیک کر رہا تھا یا سٹائل مار رہا تھا۔ اسے یہ چیز کو کچھ خاص سمجھ نہیں آئی تھی، مگر جو بھی تھا وہ خوش شکل سا لڑکا اب نہ جانے پھر سے کیوں اس کے پاس آ بیٹھا تھا۔ اوہ، لگتا ہے تم ہمارے گروپ سے ڈر گئی ہو۔ ڈرو نہیں یار، آج تمہارا فرسٹ ڈے تھا، تو بس یہ تمہیں ویلکم کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز دیا تھا، جسے ہم عرف عام میں ریگنگ کہتے ہیں۔ وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر تالی بجا کر مسکرا کر بولا، جبکہ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اس کے انداز ملاحظہ کر رہی تھی جو اسے رلا کر اب بلا وجہ فری ہو رہا تھا۔ اچھا جانے دو، تمہارا نام کیا ہے اور کس ڈپارٹمنٹ سے ہو؟ اس نے اس کی خاموشی دیکھ ایک بار پھر پہل کی۔ آپ سے مطلب؟ بے ساختہ ہی تڑک کر بولی تھی۔ اوہ، تمہارے منہ میں تو زبان بھی ہے، میں سمجھا تھا گونگی ہو۔ وہ زوردار کہکا لگا کر بولا، اس نے منہ پسرا۔ شٹ اپ، وہ غصے سے پھنکاری۔ ارے گونگی کو غصہ بھی آتا ہے؟ وہ مسلسل ٹیز کر رہا تھا۔
وہ غصے میں اپنا بیگ اٹھاتی بڑے بڑے قدم اٹھا کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب بڑھنے لگی۔ اچھا سنو، رکو تو تیز کام، میرا نام شاہزین ہے اور وہ سارے میرے گروپ واسی تھے۔ ہم صرف مذاق کر رہے تھے۔ میں BBA کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا یہاں دوسرا سال ہے۔ تم کون سی کلاس کی ہو؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ قدم ملاتا اپنی راگنی ہلاپنے لگا۔ اچھا چھوڑو، پتہ ہے کیا اصل میں کیا ہے نا، جب تم جیسے newmummydaddy.com بچے یونیورسٹی آتے ہیں نا تو ہم سینئرز کی چیل کسی نگاہ آپ لوگوں کو فوری پہچان لیتی ہے۔ مطلب ویل ڈریس، اچھے بچوں کی طرح سینے سے کتابیں لگائے، بستہ کندھے سے ٹانگے، پورے اسکول والا ماحول بنا دیتے ہو یار۔ تو بس ہمارے اندر کا شرارتی بچہ بھی جاگ جاتا ہے اور ہم آپ کے ساتھ تھوڑا شغل میلہ لگا لیتے ہیں۔ برا ماننے والی بات نہیں، کچھ دن بعد آپ بھی ہماری لائن میں لگی کھڑی ہوں گی۔ وہ پولیس آنچوں کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کے سے انداز میں چلتا پوری قطار سنانے لگا تھا جس میں اسے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اور وہ اگنور کرتی بھاگتی جا رہی تھی۔ ارے سنو نا تیز کام، وہ بھاگتی دوڑتی ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیاں چڑھتی دوسرے فلور پر بھاگے، جبکہ وہ پیچھے مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنے گروپ کی جانب بڑھا۔ معصوم تیز کام، انٹرسٹنگ، وہ پلٹ کر زیر لب مسکراتا خود ساختہ بڑبڑایا تھا۔ شاہزین تو کہاں غائب ہو گیا تھا بھائی؟ وہ تینوں پیر سے پتھر اچھال کر دور پھینکتا دیکھ اس کے نزدیک آئے۔ یہی تھا، کیوں کیا ہوا؟ وہ ابرو اٹھا کر بولا۔ خوش رہی بھائی، وہ ہماری گناہ گار آنکھوں نے دیکھا کہ تو اس گونگی تیز کام کے پیچھے جا رہا تھا تو بس تیرے پیچھے چلے آئے۔ ذوحان شرارت سے آنکھیں گھما کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر بولا۔ ابھی نہیں یار، بیچاری رو رہی تھی، اس نے مخصوص انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا۔ اوہ، وہ شرارت سے ہونٹ گول کرتا بولا جس پر تینوں کا مشترکہ قہقہ بلند ہوا۔ وہ بھائی جا، کچھ نہیں ہے فضول، او جی پی۔ وہ گڑبڑا کر اس کا ہاتھ چھٹک کر آگے بڑھا۔ وہ تینوں بھی مسکرا کر اس کے پیچھے آئے جبکہ ذوحان مسلسل تنگ کر رہا تھا۔ وہ بہت دیر بعد اپنی مطلوبہ کلاس تلاش کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ ابھی کلاس میں آ کر بیٹھے کچھ دیر ہی گزری تھی جبھی ایک خوش شکل لڑکی اس کے نزدیک آ کر بیٹھی تھی۔ ہیلو، مائی نیم از شائنا، فرسٹ ڈے۔ وہ دراز قدامت اور دھان پان سے جسامت کی لڑکی اپنا تعارف کرواتی ذرا نروس لگ رہی تھی۔ جی، عادت کے مطابق مختصر جواب دیا گیا تھا۔ تمہارا نام؟ اس نے توجہ اس جانب دلوائی۔ میرا نام؟ سر آ گئے۔ وہ بتانے ہی لگی تھی کہ کلاس میں انٹر ہوتے پروفیسر کو دیکھ خاموش رہ گئی۔ شاہزین چل یار، کیا بولتا ہے، آج کلب چلیں؟ ذوحان اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں مارچ کرتا سوچنے والے انداز میں بولا۔ نہیں یار، میرا دل نہیں ہے، ویسے بھی وہاں کا ماحول مجھے خاص پسند نہیں، اور تو بھائی وہاں جا کر اپنی ہی دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بےساری سے بولا۔ ابھی چل نا یار، تجھ میں بھی اس راؤڈی کی منحوس روح حلول ہو گئی ہے، چل مزہ آئے گا۔ وہ ناک چڑھا کر راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوا بولا۔ آج نہیں پھر کبھی۔ اس کا انداز جان چھڑوانے والا تھا۔ چل جیسی تیری مرضی، چل کلاس پہ چلتے ہیں۔ وہ اس بات پہ سر ہلاتا اس کے ہم قدم ہوا۔ آج اکثر کو اس ہٹ میں قید نکاح کے بعد نہ جانے کون سا دن تھا، وقت کا حساب لگانا جیسے اسے چھوڑ ہی دیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے مگر ان دونوں موالیوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ بھوک سے اکثر کے پیٹ میں چوہے دوڑ رہے تھے۔ اکتا کر کچن میں آئی جہاں میز بالکل خالی تھا۔ وہ دونوں سارا دن غائب رہتے تھے، نہ جانے کیا کرتے پھرتے تھے، یا پھر وہی چوری ڈکیتی کرتے ہوں گے۔ اکثر سوچ کر سر جھٹک گئی۔ کچھ دیر یوں ہی خالی کچن کو دیکھ کر جب کچھ سمجھ نہ آیا تو وہاں کھلوتے رکھے فریج کے پاس آئی جس میں ٹھنڈے پانی کی بوتلوں کے علاوہ شاید ہی کچھ موجود ہوتا تھا۔ اکثر نے اپنی سوچوں میں گم جیسے ہی فریج کھولا تھا، درد سے اس کی چیخ بلند ہو گئی تھی۔ کتنے جاہل انسان ہیں یہ لوگ، چیزیں بھی اپنی طرح 2 نمبر 3rd کلاس رکھی ہوئی ہیں۔ وہ اپنا پیر پکڑ کر درد سے کراہتی غصے سے بڑبڑائی۔ فریج کھولتے ہی فریج کا ٹوٹا ہوا دروازہ اس کے پیر پر آ گرا تھا جسے کھولنے کا عظیم کام یقیناً ٹائیگر نے کیا تھا۔ اف اللہ، میرا پیر ٹوٹ گیا۔ امی، کہاں مر گئے ہو میرا پاؤں؟ درد کے باعث آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ یہ فریج کا دروازہ کون پاگل انسان کھول کر الگ رکھتا ہے؟ وہ غصے سے خود ہی بڑبڑائے جا رہی تھی۔ میں، کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ ٹائیگر پتہ نہیں کہاں سے نازل ہوا تھا جو چونک کر اچھل پڑی تھی۔ یہ اتنی زور سے میرے پاؤں پر گر گیا، ایسا لگ رہا ہے ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ دروازہ دڑام سے گرنے کے باعث پاؤں سن ہو گیا تھا۔ سانسیں چل رہی ہیں؟ اس نے ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ زندہ ہو، مری تو نہیں ہو نا؟ وہ سرد لہجے میں پھر بولا۔ اب پھوٹو بھی، سانس آ رہی ہے نا؟ وہ غصے سے چنکھاڑا۔ اکثر خوف سے فوری اس بات پر سر ہلا گئی تھی۔ بس یہی غنیمت ہے،
ایک تیش بھری نگاہ ڈال کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جنگلی جاہل انسان، منحوس انسان، پتہ نہیں کون سا وقت تھا جو جیسے جاہل انسان سے میرا سامنا ہو گیا۔ میرے کون سے گناہ کی سزا ہے وحشی درندہ صفت انسان۔ اقصیٰ کی تیز زبان پھر سے اپنے جوہر دکھانے لگی تھی، مگر وہاں سننے والا کون تھا؟ تکلیف سے آنسو بہاتی اقصیٰ کو ایک بار پھر اپنے ماں باپ یاد آئے تھے جو اس کی ذرا سی تکلیف پر پریشان ہو جاتے تھے۔ سوچوں کا رخ ایک بار پھر تکلیف دہ سوچوں میں گم ہونے لگا تھا۔ اقصیٰ بیٹا، اپنے والد کی آواز پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی تھی۔ جی بابا۔ اقصیٰ مسکرا کر ان کے پاس آئی۔ پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کی؟ وہ بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیر کر گویا ہوئے۔ اچھی جا رہی ہے بابا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ بس یوں ہی دل لگا کر پڑھو، پڑھ لکھ کر تم نے اپنے باپ کا نام خوب روشن کرنا ہے، کسی سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے پیچھے تمہارا باپ کھڑا ہے نا۔ وہ گویا اسے ہمت دلا رہی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی، اس سے انہیں بہت سی امیدیں وابستہ تھیں۔ وہ کسی خواب کے ذریعے سے چونک کر اٹھ بیٹھی تھی۔ ارد گرد میں دیکھا تو وہ مخصوص بستر پر موجود تھی۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار تھے۔ جسم وحشت سے ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ کتنی امیدیں تھیں اس کے باپ کو، اس کی ذات سے، جبکہ وہ ان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکی تھی۔ ایک غلط قدم اٹھانے کے رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا۔ ایسے میں آسمان پر پھیلی سیاہی کے سائے میں ہر چیز ڈھک سی گئی تھی۔ ہٹ میں موجود ٹائیگر اور عادل اقصیٰ کے وجود سے بے نیاز اپنی منصوبہ بندیاں کرنے میں مصروف تھے، اور ان کی یہی غفلت کچھ ہی دیر میں ان کے لیے مصیبت کھڑی کرنے والی تھی، جسے فی الحال وہ لاعلم ہی تھے۔ دفع کے اقصیٰ کا الٹا دماغ ایک بار پھر اپنی ڈگر پر غلط راستے پر چل نکلا تھا، جو مسلسل اسے یہاں سے فرار ہونے کے لیے اکسا رہا تھا۔ نیت نئی ترکیبیں سوچوں پر دستک دیتی اس کا ذہن بھٹکا رہی تھی۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچتی اقصیٰ ہمت کر سر پر دوپٹہ ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی، ایک چور نگاہ ارد گرد میں دوڑائی، جہاں مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آہستہ سے بنا چاپ کے دبے قدموں رخ بیرونی دروازے کی جانب کیا تھا، بہت ہی سنبھل کر کھولا تھا۔ خوفزدہ نظروں سے رخ پیچھے موڑ کر دیکھا، جہاں کوئی نہیں تھا۔ ٹائیگر اور عادل دونوں ہی مصروف تھے۔ اللہ کا نام لے کر قدم باہر رکھا۔ قدم پہلی سیڑھی پر رکھتے ایک سرد فضا کے تیز جھونکے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف سرخی ماہر رات کی گہری سیاہ تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صبح میں جو دل فریب منظر آنکھوں کو تازگی بخش رہا تھا، مگر اب ایک الگ ہی خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اقصیٰ کا دل کیا یہیں سے واپس لوٹ جائے، مگر پھر بھی ہمت کر کے قدم آگے بڑھائے تھے۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے وہ بہت ڈری سہمی ہرنی کی مانند آگے بڑھ رہی تھی جو اپنا راستہ بھول گئی تھی۔ اندھیری رات میں انجانی منزل کی جانب قدم بڑھاتی وہ اس ہٹ سے کافی دور نکل آئی تھی۔ اونچے ہیبت ناک پہاڑوں کی بلندی ایک عجیب وحشت سی طاری ہو رہی تھی، جو کسی بھی زیرو کو خود میں سالم نگلنے کی طاقت رکھتے تھے۔ مگر آج اقصیٰ کو ہر حال ٹائیگر کی قید سے رہائی حاصل کرنے کا ارادہ تھا۔ اونچے نیچے راستوں پر گامزن وہ اپنی ہاتھ کی تکلیف تک نظر انداز کر گئی تھی۔ پاؤں میں شدت کی تکلیف ہو رہی تھی، اب تو درد سے ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ سر سے سرکتے دوپٹے کو تھام کر وہ اندھیری رات میں ہی ایک پتھر کے سہارے سانس لینے کے لیے ٹک کر بیٹھ گئی تھی۔ دل چھو کے پتھر کی مانند لرز رہا تھا۔ کتنی ہی دعاؤں کے ورد لبوں پر جاری تھے، مگر اس قدر وحشت سے جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ کتنی ہی نڈر سہی، مگر تھی تو ایک لڑکی ہی، جو اندھیروں سے خوفزدہ ہو جاتی ہیں، جو ہر پل محرم کی چھاؤں کی تلاش میں ہوتی ہیں، مگر جب سر سے دستِ شفقت چھن جائے تو زندگی ایسے ہی امتحان لیتی ہے۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ لبوں سے بے ساختہ اللہ نکلا تھا جو ہر منزل تاریک نظر آئے تو ایک وہ واحد ذات ہے جو انسان کی شہرک سے بھی زیادہ نزدیک قریب تر ہوتا ہے۔ چند منٹ یوں ہی بیت گئے تھے۔ بہت ہی ہمت مجتمع کرتی اقصیٰ ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انجان راستوں پر چلتی وہ اپنی ذات سے جڑے ہر نفع نقصان سے مکمل غافل ہو چکی تھی۔ دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ ٹائیگر کے ارادوں سے اب پہلے سے زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسے راستے پر نکل آئی تھی جہاں ایک جانب گہری کھائی تھی تو دوسری جانب تیز رفتار سے دریا چل رہا تھا، جبکہ مخالف سمت میں گھنا جنگل آباد تھا۔ رات کے اندھیرے میں دریا کے چلتے پانی کی آواز ایک خوفناک جانور کی جیسی معلوم دے رہی تھی۔ بے بسی سی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ دور دور تک محض جنگل ہی جنگل پھیلا ہوا تھا۔ وہ شاید آبادی والے راستے کے بجائے کسی غلط راستے پر نکل آئی تھی۔ ڈری سہمی آنکھوں سے ارد گرد میں تکتے کھائی والے راستے کی جانب سے قدم مخالف سمت میں اٹھانے کے ارادے سے ایک قدم پیچھے لے کر ابھی دایاں قدم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک کسی ملائی پتھر جیسی چیز سے ٹکرا کر وہ آگے کی جانب گر پڑی تھی۔ رات کی تاریکی کو چیرتی ایک دردناک آواز گونجی جو آس پاس کے جانداروں کو مزید چوکنا کر گئی تھی۔
رپورٹر، لڑکی کہاں ہو تم؟ جب سے سرخ پڑتی آنکھوں میں بے پناہ غصہ لیے وہ مسلسل اسے پکار رہا تھا۔ یار ٹائیگر، میں نے ہٹ کے ساتھ ساتھ ارد گرد میں سب چھان مارا مگر بھابھی کہیں بھی نہیں ہے۔ چھوٹا پھولی سانسوں کے درمیان پریشانی سے گویا ہوا۔ صحیح سے دیکھا تو نے؟ غصے کی زیادتی سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ ہاں، ہر جگہ چھان ماری ہے مگر وہ کہیں بھی نہیں ہے یار، مجھے ڈر ہے اگر وہ اس رات کی تاریکی میں کہیں غلط راستے پر نکل گئی تو۔ وہ خوفزدہ لہجے میں فکر مندی سے بولا، جبکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا اقصیٰ سامنے آ جائے اور وہ اس کا کچھ کر ہی ڈالے۔ بہت غلط کر لیا رپورٹر نے اپنے ساتھ، بہت غلط۔ وہ تیش میں چپڑے بھیج کر پھنکارا تھا۔ وہ سب ہاتھ میں کر لینا ٹائیگر، ابھی اقصیٰ کو ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، چلو میرے ساتھ، کہیں کسی جنگلی جانور نے حملہ نہ کر دیا ہو۔ وہ زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر منت بھرے لہجے میں بولا۔ ایک ہاتھ میں گنز اور دوسرے میں چارجنگ لائٹس پکڑے اقصیٰ کی تلاش میں نکل پڑے تھے۔ ہر طرف گہری تاریکی کا راز تھا، وہ دونوں اسے تلاش کرتے کرتے کافی دور نکل آئے تھے مگر اقصیٰ کا کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ اب ٹائیگر کو بے چینی سی ہونے لگی تھی۔ اقصیٰ، وہ بھی ساختہ ہی پوری شدت سے دھاڑا تھا۔ تیز ہوا کے دوش پر آواز دور تک گئی تھی۔ اقصیٰ کہاں ہو تم؟ کیا تم میری آواز سن رہی ہو؟ انجانے سے خوف کے زیر اثر شاید اس نے پہلی بار اسے اس کے اصل نام سے پکارا تھا جو اسے کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ یار نہیں ہے وہ یہاں پر، اللہ نہ کرے اگر کسی جانور کے شکار کا نشانہ تو نہیں بن گئی۔ اس کے اپنے ہی خدشات تھے۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ سرد آواز میں اسے پاس رہنے کی تنبیہ کرتا مسلسل پکار رہا تھا مگر جواب نتاری تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے بے وقوف رپورٹر۔ عجیب بدحوازی کے عالم میں وہ دانت کچکچا کر تیش میں خود ساختہ بڑبڑایا، یہاں اس طرف چلتے ہیں۔ عادل نے اسے غصے اور گھبراہٹ میں بڑبڑاتا دیکھ کہا۔ معاملے کی سنگینی کا اندازہ اسے بھی بہت اچھے سے ہو رہا تھا مگر شاید وہ بے وقوف لا علم تھی۔ وہ دونوں دوڑتے بھاگتے اس کی تلاش میں نہ جانے کہاں سے کہاں نکل آئے تھے مگر اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کان میں عجیب سی آوازیں آ رہی تھی جو کسی جنگلی جانوروں کی معلوم دے رہی تھی۔ جنگل میں عجیب جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر نے دوبارہ تیز دھاڑ جیسی آواز میں شدت سے اس کا نام پکارا تھا مگر اقصیٰ تک شاید اس کی آواز کی رسائی حاصل نہیں تھی۔ وہ وہاں، مجھے لگ رہا ہے یہاں یقیناً کوئی مسئلہ ہے۔ یہ آوازیں سامنے نظر آتی جنگل میں سرسراہٹ اور مسلسل ہوتی ہلچل دماغ کو کچھ غلط ہونے کا سائرن دے رہی تھی۔ وہ دونوں بغیر کسی تاخیر کے جلدی سے اس جانب بھاگے تھے۔ اقصیٰ جس ملائم شے سے ٹکرائی تھی وہ کوئی پتھر نہیں بلکہ کوئی خونخوار جنگلی جانور تھا۔ کھرتری زمین پر گرنے کے باعث ہتھیلیوں سمیت بازو گھٹنے سب چھل گئے تھے۔ جلن کے باعث تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ بھی اپنی تکلیف میں ہی تھی کہ اچانک قریب سے کسی خونخوار جانور کی آواز ابھری تھی۔ اقصیٰ نے گڑبڑا کر نظروں کا رخ پھیرا تو نظر سیدھی سامنے سرخ آنکھوں والے آدم خور کتے سے جا ملی تھی جس کی صرف آنکھیں ہی رات کی تاریکی میں چمک رہی تھی۔ سامنے زبان باہر نکال کر خود کو للچائی شکاری نظروں سے گھورتے کتے کو دیکھ اقصیٰ کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اٹھی تھی۔ کتا ایک دم اس پر جھپٹنے کو تھا مگر اقصیٰ اپنے جسم کا کوئی حصہ اس کے منہ سے لگنے سے پہلے ہی پوری رفتار سے مخالف سمت میں دوڑ پڑی تھی۔ گنجان جنگل میں وہ جتنی تیز رفتاری سے دوڑی تھی شاید ہی وہ کبھی عام حالات میں اتنی رفتار سے دوڑ سکتی۔ موت کا خوف انسان سے سب کروا گزرتا ہے۔ ایک کی جگہ اب بہت سے کتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے شکاری کتوں کا پورا جھنڈ اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ سنسان سی آبادی والے حصے سے کافی مسافت پر جنگل میں اب صرف کتوں کی غرانے کی آوازیں تھی جبکہ اقصیٰ کی تو خوف سی آواز ہی حلق میں دب کر رہ گئی تھی۔ ہانپتی کامتی وہ نہ جانے کہاں سے کہاں نکل آئی تھی۔ پھولے تنفس کو بحال کرنے کی خاطر وہ ڈر سے کپکپاتی ایک پیڑ کی آڑ میں سانس رو کر کھڑی ہو گئی تھی مگر بگڑے تنفس پر قابو کرنا اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ تیز سانس اور دھک دھک کرتے دل کی آواز اسے اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ آدم خور کتوں کی گوں گوں قریب ہی ہوتی محسوس ہو رہی تھی جو اسے سونگ کر تلاش کرنے میں مصروف تھے۔ اقصیٰ کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا آخر کرے تو کیا کرے۔ آنکھیں میچ کر دھڑکتے دل اور لرزتے پاؤں پر قابو کر وہ اللہ کا نام لے کر آہستہ سے قدم اٹھاتی دوسری سمت کی جھاڑیوں کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ بنا مڑے وہ وہاں سے بہت آگے نکل آئی تھی مگر کتوں کے جھنڈ کی آواز ابھی بھی بہت قریب لگ رہی تھی۔ اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک قدم بھی اٹھا سکتی۔ بے بسی سے لرزتی کانپتی وہ وہیں سمٹ کر اپنی گھٹی گھٹی سسکیوں کا گلا گھونٹنے لگی تھی۔ چاروں جانب صرف موت ہی موت نظر آ رہی تھی۔ زندگی کا باب ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اقصیٰ تھکے اعصابوں کے باعث آنکھیں بند ہونے لگی تھی جب کہیں دور سے اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی تھی۔ اقصیٰ کا حلق خشک پڑ گیا تھا۔ ایک لمحے کو آواز لگانی چاہی تھی مگر لفظ لبوں سے آزاد ہونے سے قبل ہی دم توڑ گئے تھے۔
آواز جانی پہچانی سے محسوس ہو رہی تھی اور کوئی مسلسل اس کے نام کی گردان پر شدت سے اسے پکار رہا تھا۔ اقصیٰ نے پیڑ کے سہارے کھڑا ہونا چاہا مگر لڑکھڑا کر واپس وہیں گر پڑی۔ ایک بار پھر ہمت پکڑی مگر ناکام ہو گئی۔ جبھی کتوں کی گھو کی آواز بہت قریب سے ابھرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ آدم خور بلڈاگ کتے مزید اس کے قریب پہنچے وہ گھبرا کر کھڑی ہوتی، ہمت جٹا کر ایک بار پھر دوڑ پڑی تھی۔ کتوں کا جھنڈ جنگل میں پیدا ہوتی آواز پر اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ اقصیٰ بھاگتی بھاگتی جھاڑیوں سے باہر نکلنے کے قریب ہی تھی کہ ایک شکاری کتا اس کے قریب آ گیا تھا۔ اقصیٰ کی ہمت اب یہاں آ کر ہوا ہوئی تھی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ایک زوردار چیخ سے وہیں گر پڑی تھی۔ سامنے کی جانب سے اسی کی جانب آتے ٹائیگر اور عادل نے کتوں کے جھنڈ کو اقصیٰ کی جانب لپکتا دیکھ جلدی سے ہاتھ میں پکڑی گن سے ہوا میں فائر کیے تھے۔ ٹائیگر بھاگ کر بے ہوش پڑی اقصیٰ کی جانب بڑھا تھا جو آخری لمحوں میں حواس گنوا گئی تھی۔ عادل نے کتنے ہی کتوں کو گولیوں سے چھنی کر دیا تھا جو زخمی حالت میں ہونے کے باوجود جھپٹنے کو تیار تھے۔ ٹائیگر نے جلدی سے اقصیٰ کو بازو میں بھر کر قدم الٹی جانب اٹھائے تھے۔ عادل مسلسل ان پر فائر کرتا راستہ صاف کرتا ٹائیگر کی ہمراہی میں جھاڑیوں سے باہر نکل گیا تھا۔ اقصیٰ بے ہوش سی اپنے وجود سے غافل گہرے صدمے میں ہونے کے باعث بالکل ہی ٹائیگر کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ وہ غصے سے جبڑے بھینچی اقصیٰ کو اٹھائے بڑے بڑے قدم لیتا ہٹ کی جانب آیا تھا۔ 1 گھنٹہ پیدل چلنے کے بعد وہ کافی مشکلوں سے اسے بازو میں اٹھائے ہٹ میں داخل ہوا تھا۔ اقصیٰ کا نڈھال وجود صوفے پر ایک جھٹکے سے ڈال کر کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے میں آ کر اپنے کپڑوں میں سے ایک مفلر تلاش کرنے کے بعد ایک چادر اور مفلر وہ باہر صوفے پر پڑی اقصیٰ پر پھینکتا اور خود پر ضبط کرتا ہٹ سے باہر آ گیا تھا جہاں عادل پہلے ہی اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ کیا ہوا تو باہر کیوں آ گیا؟ بھابھی کو ہوش آ گیا؟ اس کے لہجے میں فکر واضح جھلک رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا۔ وہ ضبط سے سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے زیادہ دور نہیں نکلی تھی، ورنہ اگر کتوں کے علاوہ کسی جنگلی جانور کے حملے کا شکار ہو جاتی تو شاید لفظ ادھورے چھوڑ کر اس نے جھرجھری لی۔ ٹائیگر نے اس کی بکواس پر خشم کی نظروں سے گھورا جو شاید شکاری کتوں کے جھنڈ کو ہلکے میں گردان رہا تھا یا پھر اتنی دور سے پیدل چل کر واپس آنے کے باوجود اسے راستہ چھوٹا ہی لگ رہا تھا۔ اچھا بھائی تو بیٹھ یہاں، اب صبح ہونے والی ہے، میں تو چلا سونے۔ کھسے آ کر مسکراتا وہ انگڑائیاں بھر کر ہٹ میں داخل ہو کر اقصیٰ کے وجود پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ گہری تاریخ سیاہ رات میں ٹائیگر لبوں میں سگریٹ دبائے لمبے لمبے کش لگانے میں مصروف تھا۔ دل کی بے چینی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ ایک طرف اقصیٰ کی اوٹ پٹانگ حرکتیں تھیں تو دوسری جانب نادر جو پاگلوں کی طرح اس کی تلاش میں تھا، اور اب ایک اور نیا مسئلہ آ کھڑا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ قانون کے ہاتھ اس کا گلا دبوچتے وہ اقصیٰ کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا تھا مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے تھے۔ گنجان وادی میں صبح کی کرن پھوٹتے ہی سورج کی تیز کرنیں وادی پر اپنے پنکھ پھیلانے لگی تھی۔ ایسے میں ڈبل سیٹر صوفے پر بے سود سوئی اقصیٰ کے جسم میں جنبش سی ہوئی تھی۔ وہ ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار ایک آنکھ کھول کر ماحول سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہونے لگا تو گزری رات کے تمام مناظر نظر کے پردے پر لہرانے لگے تھے۔ رات کا خوفناک منظر یاد کر اقصیٰ کا چہرہ فک ہوا تھا۔ بے ساختہ ہاتھ اپنے ہاتھ پیروں پر گیا تھا جو بالکل صحیح سلامت تھے۔ تسلی کرنے کے بعد اقصیٰ نے ایک سرداب فضا کے سپرد کی، مگر وہ یہاں آئی کیسے تھی؟ اسی سوچ میں گم ذرا اٹھ کر بیٹھی تو گلے میں ایک موٹا سا کپڑا محسوس ہوا تھا جبکہ سینے تک چادر تھی جسے اس نے اب نوٹس کیا تھا۔ بکھلا کر دوپٹے کی تلاش میں ہاتھ مارا جو وہاں سے غائب تھا، پھر یاد آیا کہ وہ تو بھاگنے دوڑنے میں ہی کہیں گر گیا تھا۔ تو کیا کل رات اس نے اسے ان شکاری کتوں سے بچا لیا تھا؟ بے ساختہ سوچتی جس پر بلا ارادہ ہی سکون کا سانس خارج کیا اور شکر ادا کیا۔ انڈے کی طرح ہلتے سر کو تھام کر قدم زمین پر جما کر نگاہ جیسے اٹھائی تو نظر سیدھی دروازے میں استادہ کھڑے ٹائیگر سے جا ملی تھی جو 2 گھنٹے باہر سگریٹ پھونکنے کے بعد صبح کی دل فریب منظر سے نظریں چراتا ہٹ کے اندر داخل ہوا تھا اور اب غصے سے اسے ہی گھور رہا تھا جو اس کا سکون خارج کر مزے سے آرام فرما رہی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اب تمہارا یہاں سے بھاگ جانے کا شوق ضرور پورا ہو گیا ہوگا، کیوں رپورٹر؟ ٹائیگر سر سپاٹ انداز میں ایبرو اٹھا کر سوالیہ انداز میں پوچھتا اس کے مقابل آیا تھا۔ ٹائیگر کی تیز آواز پر کچی نیند سے بیدار ہوتا عادل بھی اٹھ بیٹھا تھا۔ اقصیٰ تھوک نگل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ شاید اس کی اس غلطی کے بعد ٹائیگر اس کی جان نہیں بخشے گا۔ وہ میں سہمی سی اقصیٰ سے آگے کچھ بولا ہی نہیں گیا تھا جبکہ وہ جو اتنی دیر سے خود پر ضبط کیے کھڑا تھا اس کا دماغ ایک دم گھوما تھا۔ منع کیا تھا نا کہ اس گھر سے قدم باہر مت نکالنا، ایک سیدھی سی بات تمہارے دماغ میں بیٹھتی کیوں نہیں ہے؟
وہ اس کا نازک تھا بازو اپنی مضبوط انگلیوں کی پکڑ میں جکڑ کر غصے کی زیادتی سے شدت سے منہ پر غرایا تھا۔ چھوٹا دوڑ کر باہر آیا تھا۔ ٹائیگر یار چھوڑ دے، وہ ڈری ہوئی ہے۔ چھوٹے نے اقصیٰ کو خوف سے کپ کپاتا دیکھ مداخلت کی، جو کچھ دیر قبل پیش آنے والے حادثے کے باعث اب تک خوفزدہ سی تھی۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہوئے ہاتھ، جانے دو مجھے یہاں سے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ پہلی بار خود کو اس قدر اذیت میں محسوس کر رہی تھی۔ بات سنو رپورٹر، مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں اپنے پاس رکھنے کا، اور نہ ہی مجھے تمہاری ان کھوکھلی دھمکیوں کا ڈر ہے، مگر ایک بات بتاؤ، جاؤ گی کہاں؟ ہاں، ایسا کون سا گھر ہے تمہارا دنیا میں جہاں کوئی تمہیں عزت سے ایک رات کی بھی پناہ دے سکے؟ وہ آنکھیں میچ کر اپنے غصیلے جذبات پر قابو کر ٹھنڈے سرد لہجے میں بولا۔ کپ کپاتی لبوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہچکیوں کا گلا گھونٹتی اقصیٰ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک اٹھی تھی۔ کیوں برباد کی تم نے میری زندگی؟ آخر میں نے تمہارا بگاڑا کیا تھا؟ تمہاری وجہ سے میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ کیا تمہیں میرے نقصان کا ذرا بھی اندازہ ہے؟ کیا واپس لا سکتے ہو میرے والدین کو؟ وہ بے ساختہ ہی اس کا گریبان اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں جکڑتی تکلیف سے سرخ پڑتی آنکھوں میں بے بسی لیے چیخی تھی۔ ہاں، نہیں لا سکتا تمہارے والدین کو واپس، کچھ نہیں کر سکتا میں، کیونکہ میں ایک بہت برا آدمی ہوں، اور مجھ سے بھی زیادہ بری یہ دنیا ہے جو اب تمہیں چین کی سانس نہیں لینے دے گی۔ اکیلا سمجھ کر رونڈ ڈالیں گے تمہیں۔ جو عزت تم میری وجہ سے اس معاشرے میں گنوا چکی ہو وہ واپس نہیں دلا سکتا، مگر وہ طیش اور جذبات میں بولتا بولتا چوکر ٹھہر گیا تھا، جبکہ چند لمحوں کے لیے ٹھہر تو اقصیٰ بھی گئی تھی۔ وہ پترائی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ چھوٹا بالکل خاموش کھڑا تھا۔ یہی رہو، میں تمہیں آزاد نہیں کر سکتا۔ وہ گھبراہٹ میں الٹے سیدھے الفاظ بول کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اقصیٰ جو لمحوں کے لیے ٹھہر گئی تھی، اپنی بے بسی پر زمین پر بیٹھتی اونچی اونچی آواز میں بیان کرنے لگی تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، آخر اس کا کوئی گھر رہا کہاں تھا اب جہاں وہ عزت سے اپنا سر چھپا سکتی، جبکہ عادل اس کی حالت پر افسوس کرتا خاموش کھڑا تھا۔ اپنے مفاد کے چکر میں وہ برائی میں اس قدر دھنستے چلے جائیں گے، اس بات کا تو انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کا دل چاہا اپنے بال نوچ ڈالے، یا پھر ٹائیگر کے جس نے بگڑی صورتحال مزید بگاڑ کر رکھ دی تھی۔ بزنس ڈپارٹمنٹ کے پاس زوہان کے ساتھ کھڑے شاہزین کی نظریں سامنے بیٹھی لڑکی پر ہی تھی، یا شاید نہیں، یقیناً وہ تیز کام ہی تھی، جو اپنی جیسی کسی لڑکی کے ساتھ نظر نیچے کیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیکنڈ فلور پر جا رہی تھی۔ یار شاہزین بھائی، ادھر ہوں میں، کہاں دیکھ رہا ہے؟ زوہان نے اس کی توجہ کہیں اور مرکوز دیکھ توجہ دلوائی۔ ہاں ہاں بول یار، سن رہا ہوں میں، وہ چونک کر سنبھلا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں میں بیٹا۔ یہ آج کل تیرے کان اور آنکھیں کہاں چل رہی ہیں؟ وہ شرارت سے آنکھیں گھما کر بولا تو وہ کھسیا کر مسکرایا۔ ایسا کچھ نہیں جیسا تو سمجھ رہا ہے، اس نے زوہان کی گردن دبوچ کر کہا۔ کیسا سمجھ رہا ہوں میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں، اس نے مانی خیزی سے آنکھیں گھمائی۔ اچھی بات ہے، خیر تو بیٹھ، میں بس یوں گیا اور یوں واپس آیا۔ وہ مسکرا کر اپنا بیگ سنبھالتا وہاں سے اٹھ کر بزنس ڈپارٹمنٹ کے سیکنڈ فلور پر سیڑھیوں سے جانے کے بجائے لفٹ سے اوپر کی جانب بڑھا تھا۔ پیچھے کھڑا زوہان محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ ہیلو تیز کام، کہاں بھاگی چلی جا رہی ہو؟ وہ دوڑ کر آتا ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ وہ بکھلا کر سیدھی ہوئی۔ آپ کی تعریف؟ شائنہ نظر سمیٹ کر سوالیہ انداز میں بولی۔ اب بندہ ناچیز اپنی تعریف کیا کرے؟ تعریف تو اس خدا کی جس نے مجھ جیسے ہینڈسم اور آپ جیسی حسیناؤں کو تخلیق کیا۔ وہ عادت کے مطابق باتوں کو طول دیتا شرارت سے گویا ہوا۔ ہاں ہاں بہت خوب، وہ تندیہ تعریفی انداز میں کہہ کر مسکرائی۔ ارے جناب، خوب اور خواب کو گولی ماری ہے۔ اپنی تیز کام دوست سے بولیں کہ ذرا اپنے تعارف وغیرہ کے مراحل طے کر ہمارے ساتھ دوستی کر لیجیے۔ یقین کیجیے، شاہزین کی دوستی پر آپ پر پوری یونیورسٹی ناز کرے گی۔ وہ ساتھ ساتھ قدم ملاتا مزید شوخی سے بولا، جبکہ ساتھ چلتی معصوم تیز کام بالکل خاموش تھی۔ ہیلو مسٹر اپنے منہ میاں مٹھو، بہت ہو گئی تعریفیں، جائیے اپنا راستہ لیجیے۔ شائنہ نے دو باتوں میں اس کی طبیعت صاف کی۔ او ہیلو مس، آپ سے کون اپنا تعارف کروانے کا خواہش مند ہے؟ میں تو اس پیاری سی لڑکی کا نام جاننا چاہتا ہوں، جو خود تو معصوم تیز کام ہے، مگر ساتھ تم جیسی پٹاخہ ایکسپریس کو ساتھ لیے گھوم رہی ہے۔ شاہزین کم تھا کیا؟ اسی کے انداز میں اس کی خوش فہمی دور کی۔ کیا کہا تم نے؟ اس کا منہ اپنے لیے ادا ہونے والے تعریفی کلمات پر حیرت کی زیادتی سے کھل گیا تھا۔ اس نے کہا منہ بند کر لو، ورنہ وائرس منہ میں چلا جائے گا۔ وہ مسکراہٹ لبوں میں دبا کر شرارت سے بولتا مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ معصوم تیز کام، اتنی معصوم ہو کر اتنی تیز رہا دوست، غلط بات۔ تم جیسی معصوم کی دوستی میرے جیسے معصوم بیبہ بچے کے ساتھ ہی جچے گی۔ وہ مخصوص انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیر کر سٹائل مار کر بولا۔
دیکھیں میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، دوستیاں کرنے نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھ سے فاصلے پر رہیں۔ کافی دیر سے خاموشی سے ساتھ چلتی وہ سخت لہجے میں بولتی اپنی مطلوبہ کلاس میں چلی گئی، جبکہ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ بائے بائے ہینڈسم۔ شائنا شرارت سے مسکراتی اس کے پیچھے ہی کلاس میں چلی گئی تھی، جبکہ شاہجہاں نے پٹاخہ ایکسپریسی تیز سراریوں پر آنکھیں گھمائی تھیں۔ کوئی بات نہیں معصوم تیز کام، اگلے 4 سال تک تم نے یہیں رہنا ہے، تم سے دوستی پھر کبھی۔ وہ مسکرا کر بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو تسلی دلواتا زوحان کی جانب بڑھا، جو اس کی